الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے ضروری ہے ہم سیرت النبی کے اوپر بات چیت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور تاریخ مبارکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے پیٹرول کا کام کرتی ہے، غذا کا کام کرتی ہے کہ جس طریقے سے گاڑی بغیر پیٹرول کے اور آدمی کی زندگی بغیر غذا کے، بغیر کھانے کے نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے مسلمانوں کی زندگی میں ترقی اور مسلمانوں کی زندگی میں خوشحالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ادھوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت عرب کے حالات کیا تھے، اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کے حالات کیا ہو گئے۔ ہم نظر دوڑاتے ہیں جب عرب کے اوپر، تو عرب ایک بدوی لوگ اور آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں جنگل کے رہنے والے لوگوں کا ٹھکانہ تھا۔ کوئی قسم کا قانون، کسی قسم کا قانون وہاں نہیں تھا، اور جو ہے ہر مالدار شخص، ہر بڑا شخص اپنے کمزور کو دباتا تھا، اور جو ہے ہزاروں لڑائیاں ان کے درمیان ہوتی تھی، لیکن کوئی ایک لڑائی بھی کسی معقول وجہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ سب لڑائی چھوٹی سی بات کے اوپر اور کسی ایسی بات کے اوپر ہوتی تھی جس کے اوپر لڑنا مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کسی آدمی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو اس کے اوپر اگر جنگ شروع ہوئی تو وہ جنگ سالوں سال، نسل و نسل، بلکہ صدیاں چلتی تھی۔ یہ عرب کی جو ہے بدحالی تھی، اور وہاں پر کسی بھی طریقے کا نظام، کسی بھی طریقے کا قانون نہیں تھا، عریانی، فحاشی حد سے زیادہ تھی، اور جو ہے بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا یہ عام بات تھی۔ جب بھی بچی پیدا ہوتی تو ماں باپ کے چہروں کے اوپر شکن آ جاتے تھے، اور وہ اس فکر میں لگ جاتے تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنی بچی کو دفن کر دیں، اور وہ جلد سے جلد بچی کو دفن کرنے کی فکر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دنیا کے ماحول اسی کے آس پاس پھر رہا تھا۔ ہندوستان کا ماحول یہ تھا کہ بھئی جب کوئی مرد انتقال کر جاتا تو اس کی عورت کو بھی اس کے ساتھ سلا کر جلا دیا جاتا تھا، اور جو ہے بادشاہ، ہندوستان کے جو بادشاہ تھے وہ اپنی بہنوں سے نکاح کرتے تھے، اور ہر اعتبار سے بدحالی کا زمانہ تھا۔ علم کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، علم تمدن کی کوئی جگہ پہچان نہیں تھی۔ ایسے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کہ بھئی جس وقت لوگ بخار آنے کو، بیمار ہونے کو آسمانی ستاروں کے گھومنے کی وجہ سے بیماری سمجھتے تھے، اور اس کے دور کرنے کے لیے علاج کرنا اس کو بھی لوگ برا سمجھتے تھے کہ بھئی اس سے ہمارے آسمانی دیوتا جو ہے ناراض ہو جائیں گے۔ علم سے لوگ کوسوں دور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چاہے وہ ایمان لانے والا ہو، چاہے ایمان نہ لانے والا ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درندہ ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے درخت ہو، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے تمام کو آج تک پہنچ رہی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے کر مبعوث فرمایا، وہ آج تک کیسے پہنچ رہی ہے انسانوں تک؟ تو ہم دیکھتے ہیں
کہ بھائی نیو یارک کا جو ہے امریکہ کا جو ایک باشندہ ہے، سائنسدان ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے 100، جس کے اندر اس نے تمام 100 ایسے تاریخی شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے تاریخ کے اوپر بہت ہی بڑے بڑے اثر مرتب کیے۔ وہ ہے عیسائی، اور تعلیمی اعتبار سے وہ سائنسدان ہے، نہ مسلمان ہے نہ عالم ہے، نہ مسلمان ہے نہ عالم ہے، بلکہ تعلیمی اعتبار سے سائنسدان اور مذہبی اعتبار سے عیسائی ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلا نام لکھتا ہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی ان کی زندگی مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی انتہائی کامل درجے کی کامیابی پر تھی۔ یہ کوئی مسلمان عالم نہیں لکھ رہا، بلکہ یہ عیسائی لکھ رہا ہے کہ بھئی ان کی جو زندگی ہے وہ زندگی مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابیوں کی بلندی کے اوپر ہے، اور ایسی کامیابی دنیا کے اندر کسی کو نہیں ملی، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، جو کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر حاصل کی۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک عیسائی لکھ رہا ہے۔ اب جو ہے ہمارا دور ذرا تصور کرے، غور کرے کہ بھئی جس قوم کا ہم نے تذکرہ کیا، جن لوگوں کا ہم نے بیان کیا، ان لوگوں کے درمیان اور جو ہے آج کے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو چاہے کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان کے درمیان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی کر دو تو ہمیں نظر آئے گا کہ آج کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نہ آنے کی وجہ سے کس حال کے اوپر ہوتا، اور تنزلی اور بربادی اور جو ہے فحاشی عریانی اور ہر قسم کی دنیاوی اعتبار سے بربادی کے کس دہانے کے اوپر آج دنیا ہوتی، اور کس قسم کا غریبوں کے اوپر ظلم کیا جاتا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ وہ علم حاصل کرنا تمام مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا تمام مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اسی کے بعد جو ہے سائنسی ترقیات کا دورہ شروع ہوا مسلمانوں کے اندر۔ جس وقت مسلمان سائنس کے اندر ترقی کر رہے تھے، اس دور کے اندر یورپ کے اندر یہ حال تھا کہ لوگ سالوں سال تک بلکہ زندگی بھر نہاتے تک نہیں تھے۔ صابو کی ایجاد مسلمانوں نے کی۔ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کی بنیاد مسلمان اپنی کتاب کے اندر لکھ کر چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ ایک پیغام کا کرشمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو بیان کی جاتی ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے۔ ہر حدیث کا اور قرآن کریم کے ہر آیت کے جو ترقی دنیا نے دیکھی ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ تو چاہے ہمیں سائنسی اعتبار سے ترقی ملی، چاہے دنیا کو جو ہے تمدنی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، جس لائن سے بھی دنیا کے اندر آج ترقی دکھ رہی ہے، وہ ساری کی ساری ترقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہے۔ اگر ہم ان کو دنیا سے ہٹا دیں، اگر ہم ان کی جگہ کو خالی کر دیں، تو آج بھی دنیا کا وہی حال ہوتا جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، اور آج جو ہے آج بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ ہم لوگ جو ہے ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا کرم ہے، بے انتہا احسان ہے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر محنت کی۔ ہم تصور کریں کہ بھائی ایک شخص ہے جس کا پورے گاؤں کے اندر ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، پورے گاؤں کے بچے بڑے بوڑھے ہر شخص اس کو مانتا ہے، اور ہر شخص اس کو سچا کہتا ہے، ہر شخص اس کو امانت دار کہتا ہے۔ اب وہ شخص کوئی حق بات بولتا ہے تو پورا گاؤں اس کے مخالف ہو جاتا ہے، اسے پاگل کہتا ہے، اسے مجنون کہتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اس وقت
وہ شخص کا کیا حال ہوا ہوگا جو گاؤں کے اندر معتبر تھا، گاؤں کے اندر نام اس کا بولا جاتا تھا، ہر اعتبار سے وہ گاؤں کے اندر بلند تھا، لیکن جب اس نے کسی حق بات کی بلانی کی، حق بات کو بولا اس نے، تو بھائی لوگ اس کے مخالف ہو گئے، تو اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ ہر اچھا بڑا اور بڑے سے بڑا ثابت قدم آدمی بھی اس وقت ہمت ہار جاتا ہے کہ بھائی مجھے تو میرے لوگ پریشان کر رہے ہیں، میں کیوں ان کو حق بات بتاؤں، میں کیوں ان کو ان کے فائدے کی بات بتاؤں؟ ہر بڑے سے بڑا آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے لیے ہدایت کی بات کو شروع کیا اور ہدایت کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے عزت کی چوٹیوں کے اوپر تھے، وہیں پر نبوت کے اعلان کے بعد جو ہے کفار قریش کی طرف سے جو تکلیفیں، جو اذیتیں، جو مصیبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی، وہ ساری کے ساری تکلیف اگر ایک عام انسان کے اوپر اتاری جاتی، وہ مصیبتیں ایک عام انسان کو دی جاتی، تو یقینی بات ہے کہ وہ عام انسان اپنے بات کے اوپر ڈٹا نہیں رہ سکتا تھا، اپنی بات کے اوپر ڈٹا نہیں رہ سکتا تھا۔ جب وہ عام آدمی اپنی بات کے اوپر ڈٹا نہیں رہتا اور جو ہے برے لوگوں کی بات کے مان کے اوپر عمل کرتا، تو کیا ہوتا بھائی؟ آج تک لوگ گمراہی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کروڑ کروڑ احسان ہے کہ انہوں نے ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی تکلیف کو برداشت کیا اور ہمارے لیے راستہ بنا کے چلے گئے، ہمارے لیے راستہ بنا کے چلے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کروڑ کروڑ احسان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جس شخص سے ہم کو محبت ہوتی ہے، اس شخص کی اگر ہمیں کتاب مل جائے تو ہم اس کی پوری تاریخ پڑھ لیتے ہیں۔ آج کے جو نوجوان بچے ہیں، اگر وہ پکچر دیکھنے والے ہیں، سنیما میں جانے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں سلمان خان کی جو ہے آپ پی ٹی دے دو، ان کے ہاتھ میں سلمان خان کی تاریخ دے دو، ان کے ہاتھ میں شاہ رخ خان کی تاریخ دے دو، ایک کے دو دن کے اندر وہ ختم کر کے آپ کو واپس دے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ محبت ہے۔ کیوں بھائی؟ محبت ہے۔ تو یہی محبت، بلکہ اس سے زیادہ محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، کتابوں کو تلاش کریں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو اب تک گنی گئی اور جو لوگوں کے سامنے ہیں، تقریباً 40,000 کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے، جو لوگوں نے عشق کے اندر، جو لوگوں نے محبت کے اندر ڈوب کر لکھی ہے۔ اس میں سے ایک کتاب ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو انہوں نے موجودہ زمانے کے اعتبار سے لکھا ہے۔ ہم لوگوں کے ہر ایک کے پاس پڑھنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی اور اپنی زندگی کا حصہ، ضروری حصہ بنانے کی ضرورت ہے دوستو، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو، سیرت کو خوب پڑھیں۔ دوسری کتاب ہے در یتیم، اور ایک کتاب ہے تاریخ اسلام کا پہلا حصہ۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں جو بآسانی ہمیں دستیاب ہو جائے گی اگر ہم تلاش کریں گے، تو ان کتابوں کو ہم تلاش کریں اور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں کہ ہم اتنے وقت کے اندر اس کا مطالعہ کریں گے، دن کے اندر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں واقفیت حاصل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، کل جو ہے 16 تاریخ ہے، 16 تاریخ کو نگلی میں جوہر سے لے کر عشاء تک مجلس ہوگی، اور عصر سے لے کر مغرب تک علماء کے لیے خاص جوڑ رکھا گیا ہے۔ تو آپ تمام بھی جو ہے نگلی کل پہنچنے کی کوشش کریں، تمام ساتھی فکر کریں گے۔